وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ ہم سوال و جواب کے سیشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ آج ہمارا جو ہے کوئز کا سیشن ہے جو ہر مہینے پر ہم کیا کرتے ہیں۔ اس کا باقاعدہ اعلان نہیں ہو سکا تھا، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، انشاءاللہ آئندہ سے ہم اعلان کر دیا کریں گے۔ جو ہمارا پروگرام ہے اسی میں سے ہم پوچھتے ہیں، جو لیکچر ہوتا ہے جو ہم بتاتے ہیں اسی میں سے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو میں آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا، سورۃ البروج کی میں نے تفسیر بیان کی تھی، اور ایک سوال میں نے پہلے ہی آؤٹ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ایک سوال تو ضرور آئے گا سورۃ البروج کے تعلق سے۔ سوال یہ ہے کہ کیا میرے بیان کے بعد، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ سورت پہلے سے یاد ہو، میرے بیان کے بعد آپ میں سے کوئی بھی ایک بندہ ہے جس نے سورۃ البروج کو یاد کیا ہو؟ میرے بیان کے بعد ماشاءاللہ آپ نے کب یاد کیا؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور ہم سب کو جو ہے اس طرح سے دین پر۔ اور بھی کوئی ہیں جنہوں نے یاد کیا ہو؟ جی جی، آپ کا نام؟ عمران عمر۔ عمران عمر، بہت بہت مبارکبادی، میں آپ کو تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے جو ایک بہت عظیم صورت یاد کی ہے، اس کے اندر نصیحت ہے، موعظت ہے، اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے، ہمیشہ اس صورت سے ہمیں نصیحت ملتی رہے گی۔ ایک دوسرا سوال ہے، آپ لوگ بولنا نہیں چاہتے ہیں اور میں بلانا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا رہوں گا بیچ بیچ میں آپ کو بلاؤں۔ تو آج ایک موقع ہے بلانے کا، تھوڑا سا لیٹ ہو جائے انشاءاللہ، 8:30 8:15 بجے تک کوئی مسئلہ نہیں نا، تھوڑا سا لیٹ کریں گے کیونکہ جو ہے ایسا موقع پھر کبھی نہیں آتا ہے، اور سوال و جواب کے ذریعے آنکھ کھلتی ہے، انسان اندر سے بیدار ہوتا ہے، جاگ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ سوال و جواب جتنا آپ کو یعنی درس سے جتنی نصیحت نہیں ملے گی، اس سے زیادہ سوال و جواب سے نصیحت ملتی ہے۔ اگلا ایک سوال یہ ہے، سورۃ البروج ہی میں نے اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا تھا مختصر انداز میں، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مختصر انداز میں کوئی بھی آپ میں سے اس واقعے کو بیان کر دے، مختصر انداز میں۔ میں اپنے بغل میں ان کو کرسی دینا چاہتا ہوں، یہ بھی ایک قسمت کی بات ہے کہ آپ جو ہے یہاں کر کے مختصر انداز میں، پورا طویل واقعہ نہیں لیکن اس کی بڑی اور موٹی بات، اصحاب الاخدود کا واقعہ۔ اور اس سے میرا مقصد ہی آپ زبان کھولیں، آپ زبان کھولیں، چپ نہیں رہیں، کیونکہ آپ بھی ایک طرح سے تیار ہو رہے ہیں دین کی دعوت دینے کے لیے۔ ہر کوئی ہم میں سے داعی اور مبلغ ہے جتنا ہمیں معلوم ہے، اس لیے آپ میں سے جو بھی بیان کر سکتے ہیں، یہاں میں مائک دیتا ہوں، 2 4 5 منٹ میں اس کو بیان کریں۔ آ جائیں ماشاءاللہ۔ یہ ہے نا، اس کو ایک شعر ہے، یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ جو بڑھ کے مینا اٹھائے میں خانے سے، مینا اٹھائے گا اسے ملے گا، جو نہیں اٹھائے گا، کوشش نہیں کرے گا، اسے نہیں ملے گا۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ ہمارے۔ السلام علیکم۔ یہ گزشتہ زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک تھا جادوگر، وہ جادو پھیلاتا تھا۔ وہ مرنے کے قریب ہوا، بوڑھا ہو گیا، تو اس نے بولا کہ میں اپنا جادو جو ہے نا کسی کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بعد بھی چلتا رہے۔ تو بادشاہ نے جو ہے نا، ایک بچہ تھا اس زمانے میں بہت ذہین، اس کو ڈھونڈا، وہ بچہ جو ہے نا اس کے حوالے کر دیا وہ جادو کر کے کہ اس کو جادو آپ سکھاؤ۔ وہ جو بچہ تھا جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا، لیکن رستے میں ایک راہب کا مکان تھا۔ راہب اس دور کا یعنی کہ متوا تھا ان کے زمانے کا، تو وہ راہب کے مکان میں بھی رستے میں رکتا تھا۔ راہب کو اس نے بتایا کہ میں ایسے ایسے سیکھنے جاتا ہوں جادو۔ تو راہب نے بولا کہ یہ جادو تو حرام ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں توحید جو اللہ کی ہے۔ تو اس نے اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا راہب نے۔ تو وہ دونوں چیزیں سیکھتا رہا، لیکن راہب کی بات پہ جو ہے نا زیادہ یقین رکھتا تھا وہ۔ ایک دن کیا ایسا واقعہ ہوا کہ لوگ بہت جمع ہوئے ہیں، راستہ رکا ہوا ہے، کوئی آگے نہیں جا رہا۔ وہ سب کہہ رہے کہ آگے کوئی جانور ہے، سانپ تھا یا شیر تھا، ایسے ہی ہے کتابوں میں۔ تو لوگوں کو رکا ہوا نہیں جا رہے۔
تو وہ بچہ بھی آیا، اس نے سوچا کہ آج میں آزماتا ہوں راہب صحیح ہے یا یہ جادوگر صحیح ہے. تو اس نے اللہ کا نام لے کے ایک پتھر اس کو مارا، اس کو جانور مر گیا. تو اس نے پھر یقین کر لیا کہ راہب صحیح ہے. اس کے بعد جو ہے نا لوگوں نے اس کو جو ہے نا بہت اپریشیٹ کیا، یعنی کہ بہت تعریف کی. لوگ اس کے ساتھ مل گئے، ایمان لے آئے کئی لوگ. تو اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد بادشاہ تک خبر پہنچی کہ ایسے ایسے ہے. تو بادشاہ نے سوچا کہ یہ تو ہمارے مذہب کے لیے فساد ہے، جو ان کا مذہب تھا شرک بدعت، یہ جو بھی تھا کفار کا مذہب تھا. تو بادشاہ نے سوچا کہ اس کو مروا دیتے ہیں. کچھ لوگ اس کے ساتھی بادشاہ نے مروائے بھی ظلم سے، جنہوں نے ایمان لا رہے تھے. تو بادشاہ نے جانا اس کو مروانے کے لیے جو ہے نا ایک پہاڑ پہ بھیجا سات ساتھیوں کو اپنے. تو وہاں اس نے دعا کی، یا اللہ تو مجھے بچانے والا اگر تو ہے سچا، یہ میرے پہ ظلم کر رہے ہیں. تو اللہ نے اس کو بچا لیا، پہاڑ کو ہلایا، وہ باقی جو ساتھ تھے وہ سارے مر گئے. وہ پھر زندہ سلامت واپس آ گیا. اس کے بعد بادشاہ نے سوچا کہ پھر اس کو مرواتے ہیں. پھر اس نے سمندر میں بھیجا اس کو، ساتھ کچھ لوگ بھیجے اس کو مروانے کے لیے. پھر اس نے اللہ سے دعا کی، وہ لوگ سارے ڈوب گئے، مر گئے، وہ پھر زندہ سلامت واپس آ گیا. بادشاہ پھر حیران ہو گیا کہ یہ کیوں ہے. تو اس نے بولا کہ بادشاہ کو اس لڑکے نے خود بولا کہ اگر آپ نے مجھے مروانا ہی ہے نا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے مرواؤں، پھر میں مر سکتا ہوں، ویسے نہیں آپ مر سکتے. تو بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے. اس نے بولا کہ سب لوگوں کو بلاؤ، ایک مجمع جمع کیا تو لوگوں کو بلاؤ، اس میں بتاؤں گا کیا میں نے کیسے مر سکتا ہوں. بادشاہ نے جو پبلک تھی سب کو جمع کیا. اس کے بعد جو ہے نا اس نے بولا کہ بادشاہ کو آپ اللہ کا نام لے کے یہ تیر مجھے مارو تو میں مر جاؤں گا، ورنہ نہیں مار سکتا مجھے کوئی. تو بادشاہ نے ایسا ہی کیا، وہ مر گیا. تو جتنے لوگ تھے وہ سارے جو ہے نا اس کے ساتھ اس کے دین پہ شامل ہو گئے کہ اللہ صحیح ہے، یہ بادشاہ جھوٹا ہے. پھر بادشاہ نے پھر سوچا کہ اب جو تو یہ اور زیادہ خرابی پیدا ہو گئی ہے، میں نے تو ایک کو مروایا تھا، یہ تو ہزاروں پیدا ہو گئے ہیں دین والے. تو پھر بادشاہ نے کیا کیا، ادھر خندقیں کھدوائیں، اس میں آگ جلائی بہت ساری کہ جو جتنے جو ہے نا ان کو گرایا جائے، ان کو مارا جائے اس میں. تو خندقیں آگ جلائی، اس میں پھینکا، اس نے مارا. اس کے بعد ایک عورت تھی، اس کے بعد بچہ تھا چھوٹا، وہ بھی مسلمان ہوئی تھی، دین پہ تھی. وہ گئی تو تھوڑا سا ڈری بچے کی وجہ سے، ماں تھی نا، ماں ڈرتی ہے، بچے کے لیے جان بھی اپنی دے دیتی ماں تو کے لیے. تو وہ بچہ بول اٹھا کہ ماں تو جو ہے نا حق پہ ہے، اس لیے تو ڈرنا، تو کود جائے اس میں. تو وہ بھی کود گئے سے. اس کے بعد اللہ نے پھر ان کی تباہی کی، جو ایسے جزاکم اللہ خیر. دیکھیے ہے نا الحمدللہ زبان کی لکنت صحیح ہو جائے گی اور صحیح واقعہ انہوں نے بیان کیا، دل باغ ہو گیا الحمدللہ. بہت لمبا تھا شیخ صاحب. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ، مبارکباد کے لائق ہے الحمدللہ. اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ لوگوں کو چپ چاپ رہیں گے، لیکن ہم ہونے نہیں دیں گے، بلوائیں گے انشاءاللہ. خاص طور سے یہ ہمارا سوال و جواب کا سیشن ہے، آپ لوگوں کو تیار کرنا ہے انشاءاللہ. اگلا ایک سوال ہے اور میں مزید شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے حق ادا کیا الحمدللہ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ بھی بول سکتے ہیں، بس تھوڑی سی جھجک ہوتی ہے. تو انشاءاللہ کبھی کبھار اس سے چھوٹا واقعہ دیں گے، جیسے ہدہد کا واقعہ چھوٹا سا تھا، 2-4 منٹ میں بیان کر سکتے ہیں. الحمدللہ. اصحاب الاخدود کا معنی بتائیں. پہلے ہاتھ اٹھائیں گے، اس کے بعد معنی بتائیں گے. اصحاب الاخدود کا معنی، اصحاب دو حرف ہے، اصحاب الاخدود. جی بتائیں، آپ ہی بتائیں. جی اصحاب یعنی ساتھی، صاحب کی جمع اصحاب، اور اخدود خندق کو کہتے ہیں، خندق والے. تو یہ کیوں نہیں آتا آپ لوگوں کو بتائیے. تو یہ ساجد صاحب جو ہے ڈبل ہیں. اگلا سوال ہے، اصحاب الاخدود کا جو واقعہ بیان کیا اس سے کوئی ایک نصیحت ہمیں بتائیں. کوئی بھی ایک، میں نے پورا بیان جو ہے نصیحت والا بیان دیا تھا، کوئی بھی ایک نصیحت. اور بھی کوئی مزید؟ جی ایمان کو مضبوط کر دیا. جی بتائیں.
ہوں، اگر ہمیں کوئی پریشان کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے تو ہمیں دعا کو پڑھنا چاہیے اس کے شر سے بچنے کی، سامنے والا اگر ہمیں پریشان کر رہا ہے. جی جی. اور کوئی بیان کر سکتے ہیں؟ عبرت نصیحت. جی جی بتا پیچھے بتا. جی 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 ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں نصیحت، نصیحت کوئی. جی آپ بتائیں. حکم ماننا، کس کا ماننا حکم؟ کس میں؟ اخدود کا واقعہ، اس میں نبی کا تو کہاں کہیں ذکر نہیں ہے. چلیے اس کو سویپ کرتے ہیں. اگلا سوال لیتے ہیں. خوف کے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے؟ پہلے ہاتھ اٹھائیں. خوف کے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا؟ جب ڈر ہو بادشاہ کا یا کوئی ظالم آدمی کا، اس وقت کون سی دعا؟ جی بتائیں. اللہ مکفینی، یعنی ادائیگی میں کمی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہم اکفینیہم بما شئت. یہ دعا اس وقت پڑھیں گے جب ظالم آدمی سے ڈر اور خوف ہو. ٹھیک ہے، میں آپ کا نام لکھ دوں. آپ کا نام کیا ہے؟ افسر. افضل. اور سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندہ کے ذریعے کوئی پیغام بھیجا تھا، چھوٹا سا پیغام تھا. ہاتھ پہلے اٹھائیں. وہ پیغام کون سا تھا؟ جی بتائیں عبدالعزیز. ایک اللہ کی عبادت کرنا. بتایا. آپ اللہ پر ایمان لائیں، ہماری دعوت کو قبول کریں. چلے گا انشاءاللہ. پہنچ گئے ہیں کہ جو ہے یہ میری طرف سے، یہ جو ہے خط سلیمان کی طرف سے ہے، تو مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ. جی تو آپ کا جو ہے نام کیا ہوا؟ احمد حسین. انشاءاللہ. سورہ زلزال کی کوئی فضیلت؟ سورہ زلزال پہ ایک مکمل لیکچر ہوا تھا، کوئی فضیلت بیان کریں. سورہ زلزال. فضیلت، کوئی فضیلت بتائیں. سب کریں آگے. قیامت کے دن جو زلزلہ ہوگا، زمین بوجھ نکالے گی. میں نے بتایا تھا 3 قسم کا بوجھ. وہ 3 قسم کا بوجھ کون کون سا ہے؟ جی عبدالعزیز. ہاں اور پہلے ہاتھ اٹھاتے سوچتے بعد میں ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. ہاں ہاں تو یہ تو مردے ہو گئے سارے لوگ. ایک ہوا عبدالرحمن صاحب. 3 چیز بتائیں. ہاں خزانہ. جی اور زمین کا حصہ، اس میں اصل چیز ملا دے گا. زمین کا حصہ، جس حصے پہ انسان نے جرم اور گناہ کیا ہوگا، وہ حصہ زمین باہر کر دے گی. ماشاءاللہ. آپ کا اس میں گرامی اکرام. اکرام. زلزلہ کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ زلزلہ کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ میں آپ کو بتایا تھا زلزلہ کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. وہ نماز پوری نہیں بتانے، کس طرح پڑھی جاتی ہے وہ بتانا، کیفیت. جی عابد صاحب بتائیں. جی 2 رکوع یعنی کس نماز کی طرح پڑھتے ہیں؟ خسوف کی طرح. ہاں کسوف خسوف یعنی سورج گرہن چاند گرہن کی طرح نماز پڑھتے. عابد صاحب. اس کے بعد ذرہ سے میں نے بتایا تھا، ذرہ سے کیا مراد ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جی
जी, राई के बराबर भी, बिल्कुल जी। और कोई मज़ीद कुछ ताबीर कर सकते हैं जी, आप बताएं। जी, उस दिन आप आए थे क्या? नहीं आए थे? हाँ, अच्छा देखिए, वो तैयारी करके आए जो नहीं आए थे, लेकिन इनका जो है बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, ज़र्रा जो मैंने एक तो या तो एक छोटी चींटी बताया था, छोटी सी चींटी के बराबर, या वो ज़र्रा जब हम सूरज की शुआ में खिड़की से देखते हैं वो चमकता हुआ नज़र आता है, गर्दो गुबार, वो ज़र्रा होता है। आपका नाम? अशफाक, अशफाक साहब। इसके बाद तुर्की और शाम के ज़लज़ले में हमारे लिए कोई नसीहत बताएं, कोई एक नसीहत। तुर्की और शाम के ज़लज़ला में कोई एक नसीहत। मुकम्मल एक बयान मेरा था इस सिलसिले में। और जी जी, मजाल मफ्तू है, कोई कितनी बार भी जवाब दे सकते हैं, आज जो है चलेगा, कितनी बार भी, हमेशा पाबंदी नहीं सही है। जी बताइए। अल्लाह ताला जो है मतलब दुनिया वालों को दिखाया कि आप जितना गुनाह कर रहे हैं उसका एक मतलब एक झलक है, इससे भी ज़्यादा जो है क़यामत का जो है ज़लज़ला जो है काफ़ी। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, एक जो है नसीहत है ये। इकराम साहब ये प्लस हो गए, प्लस इकराम अहमद। कि अगला सवाल है, रमज़ान की तैयारी से पहले हमने कुछ बताया था, रमज़ान की तैयारी, रमज़ान से कबल की तैयारी, उसमें क्या बताया, कौन कौन सा पॉइंट बताया था रमज़ान से पहले तैयारी में? जी, ये हमने एक प्रोग्राम खुद था जी, बताएं। ये काफ़ी काम में एक कुर्ता तैयार करना, इस वक्त में क्या करना है, जिक्र जी पढ़ना, नमाज पढ़ना और मतलब ये करना, जी जी, सबसे ज़्यादा इबादत करना। और कोई बताएं? जी नसीहत करना और तो अपने गुनाहों की दुआ करना। जी, एक पॉइंट आपने बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह, यानी उसमें हमने बताया था अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, फिर उसके बाद जो है तौबा करें, फिर उसके बाद जो है अपने अंदर चेंजिंग तब्दीली ले आएँ, और फिर उसके बाद जो है आदमी रमज़ान के जो मसाइल हैं, हकाम हैं, उनको जान लें, फिर रमज़ान की तैयारी। एक पॉइंट आपने बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? आमिर शहजाद। कुरान की तिलावत पर कितना अज्र मिलता है? एक हदीस मैंने पढ़ी थी, हाथ उठाएं पहले जी, ये बताएं, इसमें से आप बताएं। 10 ने की, 30 ने की, इंशाल्लाह सही है। आपका नाम? मोहम्मद शाकिर। इंशाल्लाह कोई हाल खाली हाथ नहीं जाएंगे, ये इंशाल्लाह आज कोशिश ऐसी है। कुरान कम अज़ कम कितने दिन में एक बार ख़त्म करना ही चाहिए? सवाल सही समझें, कुरान कम अज़ कम कितने दिन में सही से ख़त्म करना ही चाहिए? जी सबसे लेंगे मैं, आप बताइए, सबसे पीछे वाले। 3 दिन में। आप भी बताइए। 7 दिन में। आप भी बताइए। अब्दुल कबीर 7 दिन में। आप भी बताएं। 7 दिन। आप बताएं। आप बताएं। 40 दिन। आप बताएं। जी जी, आप भी। सबका नाम लिखते हैं, सब बताएं। आप पीछे वाले क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहतिशाम। उसके बाद अब्दुल कबीर, उसके बाद आपका वाजिद, इसके बाद आपका भी था, आपका तो आ गया है इधर, हाँ इंशाल्लाह आ गया है। और आपका नाम? गुलाम। और किन ने बताया था इधर? अब्दुल अजीज। आपका नाम? हाँ, आपका नाम? मुजतबा। मुजतबा। अब्दुल अजीज आपका भी हो गया। किसी का छूटा? मिनहाज जी जी जी, शकीर जी।
جی تو ایک مہینے سے زیادہ بھی آپ اس کو پڑھ کے ہر چیز سمجھ سکتے ہیں. بالکل بالکل جو ہے قرآن کو جو ہے کم از کم میں نے کیٹیریا بتایا تھا، زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ایک ختم کرنا ہی چاہیے، کم سے کم 3 دن میں. اس بیچ میں ہمیں قرآن ایک جو ہے میں حدیث ابو داؤد کی حدیث تھی اور دوسری خاص طور سے ابو داؤد کی کئی حدیثیں 2-3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، 3 دن کم سے کم. لیکن رمضان میں اگر ایک دن میں بھی اگر کوئی ختم کر لے تو رمضان کی برکت کی وجہ سے کوئی حرج نہیں. عام دنوں میں ہمیں کم از کم 3 دن میں ختم کرنا چاہیے. رمضان کی فرض عبادتوں میں سے 2 عبادت کا نام بتائیں. رمضان میں جو عبادت فرض ہے 2 عبادت بتائیں جو فرض میں سے. جی بتائیے پیچھے سے. ماشاء اللہ، لگتا ہے پچھلے بیان میں تھے آپ. ہاں ماشاء اللہ. کیا نام آپ بتائیں؟ مجتبیٰ محمد احتشام. رمضان میں گھر بیٹھے حج عمرہ کا ثواب لینے کے لیے بہت سارے ہم نے اعمال بتائے تھے، تو آپ یہ بتائیں ان میں سے کوئی 2 عمل بتائیں. جی بتائیں آپ 2 عمل. جی جی ایک تو ہو گیا. جی اور تو ایک ہو گیا، تو ایک ان کا سپورٹ ہو گیا. ہاں آپ کا نام آیا ہے اس میں؟ کیا نام آپ کا؟ واجد. ہاں واجد آ گیا. آپ کا نام؟ احمد. آپ کا نہیں آیا اس میں نا؟ آپ کا نام احمد. احمد اور کیا لگاتے ہیں؟ احمد وقار. اس کے بعد جو ہے ایک اور سوال، وہ کون سا عمل ہے کام کرتے ہوئے بھی ہم کر سکتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ جی بتائیے. ذکر. کوئی بھی ذکر، دعا، تسبیح، تحلیل، استغفار کام کرتے ہوئے بھی ہم انجام دے سکتے ہیں. آپ کا نام احمد حسین. ٹرپل مار دیے کیا؟ ماشاء اللہ. چلیے جو ہے اب ہمارے پاس انشاءاللہ سب کے پاس ہے. آپ کتاب فیملی والے کی انشاءاللہ جو ہے فیملی ہے نا؟ ہاں تو آج ہم رمضان کے تعلق سے ہی انعام رکھے ہیں. مصلی، کتاب، تسبیح، تحلیل جوڑیں گے دین سے، اسی حساب سے ہم نے رکھی ہیں. تو یہ جو ہے یہ لگائیں گے، ٹیبل لگائیں گے. لیجیے اس کو دیجیے. بلال پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے جو جن کو چاہیے. آپ بیان بلائیں لوگوں کو، نام پڑھ کے بلائیں سب کو، اور اس میں سے کتابیں چھانٹ لیں، کم سے کم موٹی موٹی کتابیں جو ہیں جو بتائے تھے. یہاں آگے لے آئیں، تھوڑا سا آگے لیں، یہاں سے دے دیں گے. تھوڑا سا آگے جلدی بولیں، ٹائم کی کمی ہے. جلدی نام لے کے بلائیں سب کو. عمران عمر. جائے نماز لا. شروع میں جو ہے ایک فیملی کے لیے رکھ دیں، ایک جائے نماز فیملی کے لیے رکھ دیں. یہ ہے انشاءاللہ نماز پڑھنے کے لیے. بارک اللہ فی. اللہ آپ کو برکتوں سے نوازیں. ساجد بھائی. ساجد صاحب یہ مکتب کی طرف سے چھوٹا سا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. آگے آپ افضل بھائی. ماشاء اللہ. افضل. احمد حسین بھائی. احمد حسین ماشاء اللہ. جی بولے. اکرام بھائی. اکرام. جزاک اللہ ماشاء اللہ. عابد بھائی. اشفاق بھائی. اشفاق صاحب. ماشاء اللہ. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. عامر شہزاد بھائی. اس میں قرآن ہوگا نیا والا 5 پیس، وہ دیجیے تو. ہاں
अस्सलाम। मोहम्मद शाकिर। मोहम्मद शाकिर। दुआ में याद रखिए इस सेंटर को, हम लोगों को अल्लाह ताला सबको दीन पर कायम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बोलें और बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, जो किताबें दे रहे हैं एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ये दीन है, ये जो है आपको इससे आ जाए। यह है वालिदैन की नाफरमानी का अंजाम, या आप जो है लें ये प्याम सीरत, उर्दू जान पढ़ते हैं ना माशाअल्लाह, ये प्याम सीरत। अगर एक कुरान भी एक दे दें, एक जो है उसमें से, हाँ उसमें से कुरान दे दें, 2 हैं ना इनके, 2 दे दीजिए। एक कुरान दे दें, कोई भी एक कुरान, जो एक कुरान ले, एक कुरान भी ले, हाँ शुक्रिया। अब्दुल कबीर भाई। अब्दुल कबीर, आपके लिए कुरान अच्छा रहेगा क्योंकि उर्दू नहीं आती है। ये न्यू कुरान है इंशाल्लाह, न्यू कुरान है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कबीर भाई। वाजिद भाई। वाजिद भाई आपके लिए कुरान उर्दू पढ़ते हैं ना माशाअल्लाह। उर्दू तर्जुमा कुरान, उर्दू इंशाल्लाह हम तर्जुमे कुरान के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, हमने लिख के ऑफिस के लिए दिया है, इंशाल्लाह तर्जुमे वाला कुरान आएगा इंशाल्लाह। गुलाम भाई। गुलाम साहब, आप नौजवान हैं, सीरत का पैगाम नौजवानों के नाम। उर्दू पढ़ते हैं ना जी? जो उर्दू नहीं पढ़ते हैं तो मैं कुरान उनको दे दूँगा। और कोई? मुश्तबा भाई। मुश्तबा साहब, उर्दू पढ़ते हैं? ये आपके नमाज के लिए जो है बहुत अच्छी सबीलुर रसूल, बहुत अच्छी चीज़ है माशाअल्लाह। अब्दुल अजीज़ भाई। अब्दुल अजीज़, आप उर्दू तो पढ़ने पढ़ते हैं, कुरान लीजिए नहीं कुछ, कुरान आपके लिए सही रहेगा। मिनहाज भाई। मिनहाज साहब, आप क्या लेंगे, कुरान लेंगे या उर्दू किताब, जो कहें, न्यू कुरान, नया कुरान? जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन? ये शकील और अहमद वक़ार। शकील भाई। माशाअल्लाह। अच्छा, शकील भाई आप क्या लेंगे? देखिए सूरह यूसुफ की तफसीर है, सूरह इखलास की तफसीर है, कुरान करीम है, आप सूरह यूसुफ के लिए अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दें। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। आप कुरान या कुरान लेंगे इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ सूरह यूसुफ का, हाँ एक ही था नुस्खा, सूरह इखलास की एक है नुस्खा, चलेगा ये? हाँ हो गया। अब जो बच गए हैं वो लोग आए, किताब लाएं सारा। एक जो है फैमिली को दे दें, फैमिली कहाँ एक लाइए तो मुसल्ला, हाँ मुसल्ला फैमिली के लिए। फैमिली की तरफ से एक आदमी आ जाए, फैमिली की तरफ से कौन है, फैमिली की तरफ से आ जाए। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला की क्या कहते हैं? अब्दुल कुद्दूस, माशाल्लाह। एक कुरान भी ले जाए, कुरान भी ले। एक कुरान भी ले। कुरान ले। वो सबको मिला दिए हैं? नहीं ये मोटी मोटी ये जो है नमाज वाला था ना, नमाज का दुआ का सब मिला दिए, हम अलग अलग किए हुए थे। नमाज की किताबें थी इसमें लाई, उसी में सब मिला दिए, दुआ का, नमाज का, हिस्नुल मुस्लिम। खातून इस्लाम, नबी करीम की बात, सूरह यूसुफ की ये है तफसीर। अब आ जाएं जो लोग को नहीं मिला है, देखिए कुरान भी हमारे पास है, पुराना वाला नुस्खा यानी पढ़ने के लायक है। उर्दू किताब, जो उर्दू पढ़ना जानते हैं एक एक आ जाए, मैं उर्दू किताब एक एक दे देता हूँ। देखिए सीरत पे है, बहुत अच्छी किताब, मुकम्मल चीज़ें सीरत की हैं। आपका नाम आया कि नहीं? हाँ एक सीरत पे ले लीजिए किताब, सीरत की जो है। हाँ ये है आपके पास, तो आप जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़रनामा ये ले लीजिए। सूरह इखलास का जरा देख लीजिए। कोई मुश्किल नहीं, जो लें लीजिए। सीरत पे किताब है बेहतर सा, कोई मुश्किल नहीं, आप आएँ, सीरत की किताब है ले लें।
बच्चों की तरबियत। आ जाएं, आप ज़िक्र का लेंगे, ज़िक्र पे ही है, बहुत अच्छी है। फ़ज़ाइल कुरान आप क्या लेंगे? और कुरान नहीं है? कुरान है, कुरान दीजिए उसमें से, कुरान दीजिए उसमें से। आप क्या लेंगे? इधर आ जाएं। वालिदैन की नाफरमानी, खुशवार ज़िंदगी, उर्दू पढ़ते हैं ना? अरकान इस्लाम लिए लीजिए, इसमें दीन के जो है इस्लाम का पूरा अरकान डिटेल सवाल जवाब की हैसियत से, इस्लाम के अक़ीदा से मुताल्लिक़ किताब है ये। कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ, कुरान इधर दीजिए मुज़फ़्फ़र साहब, कुरान लाइए कि कुरान इधर दीजिए। अरबी अंदाज में है, सब अरबी अंदाज में पढ़ लेंगे, नहीं चलेगा। कोशिश करें इंशाल्लाह, जहाँ आपको गलती लगे, जो चीज़ नहीं पढ़ पाते हैं फ़ोटो लेकर के मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा कोशिश करेंगे, सीख जाएंगे। ये लीजिए, अच्छा कोशिश करेंगे इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। और कोशिश करें, जो नहीं समझ में आता मुझे बताएं। उर्दू किताब के लिए जो है मैं तौबा करना चाहता हूँ, ये रमज़ान जो है तौबा के लिए है, बेहतरीन किताब सीरतुन नबी पे। मैं ये लेना चाहता हूँ। कौन सा? कोई मुश्किल ये वाला। आप क्या लेंगे? उर्दू किताब, ये सीरतुन नबी लीजिए। जन्नत में दाखिला और दोज़ख से नजात। दीन के 3 अहम मसाइल जो है नमाज के ताल्लुक़ से भी है। सीरत पे जो है मुकम्मल सीरत है, रसूल की मुकम्मल सीरत। मैं किससे मोहब्बत करूं, इसमें जो है बच्चों की तरबियत, घरेलू ज़िंदगी, ये देखें बहुत अच्छी किताब, घरेलू ज़िंदगी। फ़ज़ाइल कुरान, नेकी के सफ़ीर। आ जाए, उर्दू किताब जिनको चाहिए आ जाएं, आ जाएं। आज कोई हाथ खाली नहीं जाना चाहिए। इधर कुरान भी है पुराना, अरबी नुस्खा नहीं जानते हैं आप, कोशिश करें, नहीं आता है मुझे बताएं। कुरान चाहिए? कुरान जो है अरबी नहीं है, अरबी अंदाज में है, लेकिन कोशिश करें, जो नहीं पढ़ पाएंगे आप फ़ोटो लेके मुझे भेजें, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। कोशिश करें, उर्दू ही से मेल खाता है, थोड़ा सा फ़र्क है। कुरान जो है एक साइड पे रखिए। जो किताब चाहिए आप मुझे बोलो। शफाअत का बयान, वालिदैन की नाफरमानी, वालिदैन के ताल्लुक़ से। फ़ज़ाइल कुरान, ये जलील ले लें, जलील क़द्र ख़वातीन। शफाअत का बयान ये लीजिए आप। ये सीरत पे बहुत अच्छी किताब। ये दुआ की उर्दू दुआ को किसकी चाहिए? दुआ की किताब हिस्नुल मुस्लिम। हिस्नुल मुस्लिम किस को चाहिए बोलिए? हिस्नुल मुस्लिम दुआ की किताब। दे दें एक उर्दू में मुझे दे दें। हिंदी में है, मुझे दे दें ये इंग्लिश, उर्दू ये उर्दू। दुआ की किताब हिस्नुल मुस्लिम। अब ये नमाज की किताब है, उर्दू हिंदी में। नमाज ज़रूर जाने, नमाज की किताब। नमाज जिनको चाहिए, जिनको किताबें नहीं मिली वो आ जाएं। जिनको नहीं मिली है वो आ जाए। दीन के 3 उसूल इसमें जो है, नमाज भी है हिंदी में। किसी को चाहिए अब नमाज वाला हिंदी में? नमाज हिंदी वाला चाहिए? नमाज और रोज़मर्रा की दुआएं, ये बहुत अच्छी किताब। नमाज में पढ़ा पिक्चर के साथ नमाज ऐसा वाला। ये बच्चा क्या चाहिए तुम्हें? कुरान चाहिए? हाँ, जय नमाज चाहिए बेटा, ख़त्म हो गया जय नमाज। एक उर्दू आता है, हिंदी आता है, तो ले हिंदी में नमाज। ये दुआ का किताब है, दुआ की किताब है। अम्मी भी आई हुई क्या? किसके साथ आया? आपके साथ आया? अच्छा ठीक है, हो गया। दुआ दो, दुआ याद करके सुनाएंगे आप इंशाअल्लाह। नमाज फजर जमात से क्यों नहीं पढ़ते? नमाज फजर के बारे में फजर की नहीं कोई खाली हाथ है तो बताइए, जिनको कुछ नहीं पहुंचा है। छोटा कुरान ये, इससे भी छोटा ये वाला, वो भी कुरान, ये सारा कुरान है। किसको नहीं कुछ मिला? आप एक पॉकेट कुरान लीजिए। दुआ वाली जो है, दुआ वाला ख़त्म हो गया। नमाज पे है, हिंदी या उर्दू में जो कहें। उर्दू है,
یہ لیجیے تو یہ لیجیے نماز پہ آپ لیں بھائی ہندی میں قرآن اب رہ گیا، ہندی میں نماز کا طریقہ. یہ اسلام کے عقائد، یہ نماز ہندی میں ہے، دو کتابیں ہندی میں نماز کی قرأت. کسی کو اگر دے سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی آدمی ہے ایک ان کو دے دیں. قرآن عربی انداز کا قرآن ہے، اگر دیکھیں اگر قرآن چاہیے تو لے لیں، اس میں سے کچھ کوئی مشکل نہیں ہے، بعد میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ الحمدللہ.